مرضی ظاہر کی، میرے نبی نے ان لوگوں کی شر کو کالعدم قرار دے دیا۔ آیت آئی کہ میرے محبوب انجاہ العام، آپ کے پاس آپ کے نابینا صحابی آئے، وہ آپ کے غلام ہیں، تو آپ نے جو ہے ان کو جو نظر انداز کیا ہے، یہ فیصلہ آپ ختم، بات ختم ہو گئی۔ ایک مولی صاحب تھے وہاں، منافق، تو منافق جو ہوتے ہیں، گستاخ رسول ہوتے ہیں، ان کو تو صرف موقع چاہیے واوائلہ کرنے کا، نبی کے خلاف آواز اٹھانے کا۔ مسجد زرار بنی، اب یہ بتائیے کہ مسجد زرار صرف 2.5 دن کے اندر اس کا وجود رہا۔ مسجد میں رب کو سجدہ کیے جا رہا ہے، مسجد میں تلاوت کی جا رہی ہے، 5 وقتہ نماز پڑھی گئی ہے، آذان دی گئی ہے، اللہ کو سجدہ کیا گیا، سب کچھ کیا گیا، لیکن رب نے فرمایا میرے محبوب وہ مسجد آپ کے خلاف سازش کرنے کے لیے بنی ہے، اس مسجد کو ختم کر دیجئے، برباد کر دیجئے۔ صحابہ کو حکم دیا گیا، صحابہ نے جا کر مسجد کو زمین سے برابر کر دیا۔ ارے مسجد بنی ہے، اللہ کی عبادت کی گئی ہے، آذان دی گئی ہے، لیکن معلوم کیا ہوا کہ اللہ کو یہ پسند نہیں ہے کہ جو میرے محبوب کے خلاف کام ہو، اللہ کو وہ چیز پسند نہیں ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ چلیے تو بہت بڑی بات ہو گئی۔ ایک صحابی بہرے تھے، تو بہرے زور سے بولتے ہیں نا، نبی کے دربار میں آئے اور آنے کے بعد زور سے بات کرنے لگے کہ میرے محبوب کو طاقت تکلیف ہوئی، سرکار نے ناراضی کہا کہ کہیں نہیں ناراضی کا اظہار، لیکن اللہ کو یہ بات پسند نہیں کہ نبی کی آواز کی جو لیمٹ ہے، اس لیمٹ سے اس صحابی کی آواز کی لیمٹ بڑھ گئی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آواز کی لیمٹ بڑھ گئی، فوراً رب نے فرمایا جبرائیل میرے محبوب کی بارگاہ میں جاؤ، اور محبوب کی بارگاہ کا ادب کیا ہے وہ پیغام لے کر جاؤ۔ قرآن کی آیت لے کر گئے، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ میرے محبوب اپنے تمام صحابہ سے کہہ دیجئے جب وہ آپ کی بارگاہ میں آئیں گے تو ان کی آواز آپ کی آواز کی جو لیمٹ ہے اس سے کمتر ہو۔ اگر آواز کی لیمٹ بڑھ گئی، صرف آواز کی بات ہے، کہیں گستاخی کی کوئی نیت نہیں ہے، لیکن رب فرماتا ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، ان کے اعمال کو اللہ تعالیٰ برباد کر دے گا، سمجھ میں بھی نہیں آئے گی۔ جو خدا اپنے محبوب کی آواز پر آواز کو تیز ہونا پسند نہیں کر رہا ہے، وہ محبوب کے خلاف سازش کے لیے مسجد بنائی گئی ہے، تو رب ان کو برداشت کرے گا؟ رب نے اس مسجد کا وجود کو یہ ایک وہابی ایک اس زمانے کے ہوئے ہیں، بس نام بدلا ہوا ہے، فکر تو نہیں ہے۔ اس زمانے منافق کہلاتے تھے، اس زمانے وہابی کہلا رہے، فکر وہی ہے۔ ارے پہلے سی پی ایم کی حکومت تھی، ابھی ٹی ایم سی کی حکومت ہے، جھنڈا نہ بدلا ہے، پبلک بھی بدل گئی ہے کیا؟ سوچ بھی بدل گئی ہے کیا؟ میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، اگر مجھے جانا نہیں ہے تو بس وہی چیز ہے، فکر وہی ہے، نام بدل گیا زمانے کے اعتبار سے، اور یہ سمجھے اتفاق کی بات نہیں ہے، اور میں نے سمجھ بوجھ کر ساتھ میں اتفاق کی بات نہیں ہے۔ اس زمانے میں جو مولوی صاحب تھے وہ جب نماز پڑھتے تھے اسی آیت کو پڑھتے تھے، ابسا وتولا ان جاءہ العام، کیوں؟ اس کی نیت کیا تھی؟ اس آیت کی ذریعے اس کی نیت نبی پاک پڑھنا بہت آتا ہے، کیوں تم نے ایسا فیصلہ کیا؟ باولی مرضی دونوں پر
मेराज में बुलाया, नाम मकान बुलाया। जरा कभी कोई बात नबी को तकलीफ पहुंचे तो अल्लाह को वो पसंद नहीं है। मेरे नबी को नौज़बिल्लाह अल्लाह तरफ रखा रहेगा। सुनिए, जब वो पढ़ने लगा तो रफ्ता रफ्ता खबर मिली, जब देखो हर नमाज में वही चीज, हर नमाज में यही आयत, हर नमाज में यही आयत। कुछ लोगों ने पूछा कि मौलवी साहब आप क्यों यार इसको पढ़ते रहते हैं, हर रकत में आप पढ़ते हैं? उस खबीस ने क्या जवाब दिया जानते हैं? चूंकि इस आयत में नबी को डांटा है अल्लाह ताला ने, इसलिए मैं इसको पढ़ता हूँ। गलत बात, नबी की तौहीन है। बोले मैं तो कुरान की आयत पढ़ रहा हूँ। बोले कुरान की आयत पढ़ने पर बहस नहीं है, नियत पर बहस है कि तुम गलत नियत से पढ़ रहे हो। वो माना नहीं, मैं तो पढ़ूंगा। तो उस वक्त हज़रत उमर की तलवार, लोगों ने कहा एक ही आदमी तो सही कर सकता है, सिर्फ एक आदमी। गए लोग हज़रत उमर के पास, हज़रत उमर फला फला शख्स है, इस नियत से वो कुरान पढ़ते हैं। अच्छा, बुलाया गया, शख्स से आए, आप जो है हर रकत में अबसा व तवल्ला अन जाअहुल आमा जो पढ़ते हैं क्यों? बोले इसमें नबी को डांटा गया है ना, इसलिए पढ़ता हूँ। तुम इसको पढ़ना छोड़ दो। कहा कि मैं नहीं पढ़ूँ। बोले कुरान की नियत, आयत की नियत से पढ़ो, कोई बात नहीं। नबी की शान में गुस्ताखी की नियत से पढ़ोगे, फिर उमर की तलवार माफ नहीं की। बोले उमर तुमको जो करना करना। अच्छा, ये धमकी उमर को दे रहे हैं जो हर वक्त अपने नियाम में तलवार को लिए रखते रहते हैं। सीधे उमर फारूक अपने घर में गए, तलवार लाया, उसकी गर्दन को मार दिया। खलास, हंगामा हो गया पूरे मदीना में कि उमर फारूक ने एक मुसलमान की गर्दन मार दी है। सरकार तक खबर पहुंची,